رسول کی تھی. وہ سامنے آ کے تو اس ڈھیر میں نظر آیا حضور کو. یوں تو وہ کانچ کی موتیوں کا ہار کیا ہے قیمت رکھتا تھا، لیکن اس کے اندر بڑی لمبی داستان پوشیدہ تھی. حضور نے یہ ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان کے نکاح کے وقت میں تحفہ دیا تھا. حضرت خدیجہ نے جب بیٹی کی شادی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی بیٹی تھی، تو یہ اس کے گلے میں خود ہار پہنایا تھا. آج وہ ہار اس کے خاوند کے فدیے کے طور پر یہاں اس طرف آیا تھا. حضور اس ہار کو دیکھ رہے تھے اور جذبات کا ایک تلاطم تھا جو سینے میں برپا تھا. یقیناً حضور نے ضبط کیا ہوگا اور آنکھوں سے اس کو عیاں نہیں ہونے دیا ہوگا، لیکن صحابہ بھی تو اداشناس تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ اس طرح کہا کہ حضور کیا بات ہے. کہنے کہ کچھ نہیں ہے، یہ ہار جو ہے اس کی ایک پیچھے داستان ہے، اس کی یادداشت ذہن کے اندر میرے آ گئی اور یہ دہرایا آپ نے. تو اس نے کہا کہ بس اتنا ہی ہے. انہوں نے خود میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ یہ ہار واپس لوٹا دیا جائے. آپ نے نہیں وہ مانگا ہار. آپ دیکھتے ہیں کہ حاکم و محکوم کا فرق کس طرح سے مٹ رہا ہے. جہاں تک احترام انسانیت کا تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں احترام آدمیت کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ پیش کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حمص کے حاکم تھے حضرت عمیر بن سعد. ذمی غیر مسلم محکوم رعایا سمجھ لیجیے، وہ غیر مسلم بھی محکوم بھی اس مملکت کے اندر رہتے تھے. ذمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کی ہر کی ذمہ داری مملکت لے لیتی تھی. اور غور کیجیے، اس لفظ کے اندر ایسے نظر آتا ہے جیسے حقارت اور نفرت اور پستی اور ذلت کیا پوشیدہ. اس کے معنی یہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں مملکت لے لیتی تھی. اس ایک غیر مسلم ذمی کے متعلق اس سے حضرت انہوں نے یہ جو حاکم تھے حمص کے، انہوں نے کسی وقت غصے میں آ کے کہہ دیا خذک اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے. غصہ فرو ہوا، وہاں سے چلے، باب خلافت میں آ گئے، اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے کا یہ چیز ہے زبان سے نکلی. کہنے کی کوئی بات نہیں، غصے میں. کہنے کا سوال ہی نہیں ہے، میں نے ایک انسان کی تذلیل کر دی ہے، میں اس کا اہل ہی نہیں کہ کوئی ذمہ دارانہ منصب لے سکوں اس مملکت کے اندر. یہ جرم ایسا ہے جو بخشا نہیں جا سکتا. بے تیرا کہتے رہے، وہ واپس نہیں لاؤ. غیر مسلم ذمی کو کہا صرف اتنا، خدا تجھے ذلیل کرے، اور اس پہ یہ کیفیت ان لوگوں کی. غور فرما رہے ہیں آپ کہ یہ مملک انسانیت کے لیے کیا کرے گی. یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس مملکت نے وہ حدود مقرر کی ہیں، اور وہ حدود ہیں جنہیں آج بنیادی حقوق انسانیت کہا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑی نئی چیز ہے جو UN لے کے آئی ہے اور انہوں نے چارٹر مقرر کیا ہے. میں نے لکھا ہے اس کے متعلق بہت کچھ کہ 1400 سال پہلے دیکھیے کہ یہ چارٹر کس نے مقرر کیا. پہلا ہی اس کے اندر یہ بنیادی حق جو میں نے ابھی عرض کیا ہے احترام آدمیت کا ہے. کسی قسم کا قانون تو ایک طرف رہا، کوئی الفاظ بھی اس قسم کے جو ابھی میں نے عرض کیا اس واقعے میں، کسی قسم کی کوئی حرکت بھی اس قسم کی جس میں انسان کی تذلیل کا پہلو نکلتا ہو، وہ اس مملکت میں جرم عظیم ہوگا. جنسی مساوات وہ میں نے ابھی عرض کیا تھا. شادی نکاح کے معاملات کے اندر انتخاب کا حق قرآن یہ حقوق دیتا ہے. مساوات کا حق دیتا ہے عورت اور مرد کو. اظہار خیالات کی آزادی کا حق، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کسی کے خیالات کے اظہار کے اوپر، خواہ وہ قلم ہو خواہ وہ زبان ہو. یہ اس کو بنیادی حق ملا ہوا ہے خدا کی طرف سے جو غیر متبدل ہے. انصاف یا عدل کا حق،
ہمارے ہاں تو عدل کے معنی یہ ہوتے ہیں نا کہ قانون کی روح سے اگر کوئی کسی مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تو سمجھ لیا کہ یہ عدل ہو گیا، اور اگر وہ قانون ہی ایسا ہے جو ظلم پر مبنی ہے تو اس کے مطابق فیصلہ جو ہے عدل پر مبنی کیسے ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہر قانون کا فیصلہ عدل نہیں ہے، جو قانون قرآن کے مطابق ہے اس کے مطابق فیصلہ عدل کا فیصلہ ہے۔ اور اس قدر اس میں احتیاط برتی جاتی تھی، اتنا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ ایک مقدمے میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بحیثیت مدعی علیہ کے پیش ہوئے، مدعی دوسرا تھا اور وہ غیر مسلم تھا۔ حضرت زید تھے جج کی حیثیت سے، خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین آئے تو وہ یوں سمجھیے کہ وہ جو تھا مدعی، وہ اگر بینچ پہ بیٹھا تھا تو انہیں آپ نے اشارہ کیا کرسی پہ بیٹھ جانے کا۔ آپ نے کہا کہ زید تم جج بننے کے اہل نہیں ہو، تم نے مدعی اور مدعا علیہ میں فرق کر دیا اور میری پوزیشن کو دیکھ کے تم نے مجھے اس کے مقابلے میں ممتاز جگہ پہ بٹھانا چاہا، اس لیے تمہارے ہاتھ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی، مجھے یا اسے انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی۔ اس حد تک وہ لوگ اس کا لحاظ رکھتے تھے جس کو عدل یا انصاف آپ کہتے ہیں۔ رزق کا حق وہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا معاشی نظام میں، اس وقت تو میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ارشاد چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح کہ جس بستی میں کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا، اس بستی سے خدا کی حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایک فرد کا بھوکا سو جانا، اور حضرت عمر کا تو وہ قول مشہور ہی ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ یہ چیز قرآن نے کہا ہے حق للسائل والمحروم، یہ خیرات نہیں ہے، یہ بطور حق کے لے سکتا ہے ہر وہ شخص جس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، حق کے طور پر۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، مال دولت مندی کا نہیں، کوئی شے بھی جو مملکت کی طرف سے کسی کی ملکیت میں دے دی جائے، چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں چیز ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مملکت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے کیا معنی؟ کسی شخص کا کہ ہاں چوری ہو گئی، اب ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ وہ رپورٹ لگاتا پھرے، اس کے بعد وہ جائے جی پولیس تفتیش کرتی پھرے، انتہا اس کی اگر یہ ہو حق و انصاف کے مطابق کہ وہ صاحب جرم ثابت ہو گیا، اس کو 6 مہینے کی قید، اس کو تو قید کر دیا 6 مہینے کا، یہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو کیا ملا؟ اس سے حق جو ہے حفاظت کا قرآن کی روح سے جس کے ہاں یہ چیز ہوئی ہے، اگر اس کے تساہل یا تغافل کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ جسے کہتے ہیں سو کرے گا، مقدمہ چلائے گا حکومت کے خلاف کہ میرا یہ نقصان پورا کرو، اور حکومت اس کا تو نقصان وہ پورا کرے۔ اب اس کے لیے حکومت کا یہ ہے کہ وہ پھر گرفتار کرتی پھر مال برآمد ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ حکومت کا اور اس شخص کا معاملہ ہے، اس شخص کا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ جسے حفاظت کا حق کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں قرآن کی روح سے، سکونت کی حفاظت، ہر فرد کے سر پہ چھت ہونی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے، یہ بطور حق کے لے سکتا ہے ہر فرد۔ عصمت کی حفاظت بڑی بنیادی چیز، بڑی چیز یہ ہے کہ جس پہ بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ یہ جو تحسین ذوق ہے نا، ایستھیٹک سینس، یہ بطور حق کے لے سکتا ہے، فنون لطیفہ جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ اس نے ذوق کی حفاظت جو ہے یہ بھی بطور استحقاق کے اس کے اندر سے لی جا سکے گی۔ مذہبی آزادی کا حق، ایک تو یہ دین ہے نا جس کے مطابق مملکت بنی ہے، تو ہے مذہب اسی معنی میں جس معنی میں باقی دنیا مذہب لیتی، اس مملکت کے اندر بھی غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی پوری آزادی ہوتی، حتیٰ کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ غیر مسلموں کی پرستش گاہوں کے اوپر اگر کوئی دوسرا حملہ کرے تو یہ مسلمان اپنی جانیں دے کے اس کی پرستش گاہ کی حفاظت کرے۔ قرآن میں یہ چیز، یعنی آزادی مذہب کی اس انتہا تک پہنچی ہوئی کہ ان کی پرستش گاہوں میں بت پرستی ہو رہی ہے، اس کے تو خلاف ہے یہ،
لیکن اس